اب پاکستان میں ایک طرف سٹارٹ اپس کا کلچر بڑھ رہا ہے، چھوٹی کمپنیاں جو بڑے آئیڈیا کے سہارے سرمایہ کاری حاصل کرتی ہیں اور پھر نظام کو بدل کے رکھ دیتی ہیں، جیسے کبھی اوبر یا کریم نے کیا، اور جیسے ڈیجیٹل ڈیرا کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں اب بھی آبادی کے ایک بڑے حصے کی انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 27% پاکستانی انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، ایک اور تحقیق کے مطابق 54%۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ ٹیکنالوجی تک پاکستانیوں کی محدود رسائی کو دیکھتے ہوئے نظام میں جدت لانے کا سکوپ کتنا ہے اور اسے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ جواب کے لیے ہم بات کریں گے بدر خوشنود سے، جو fishery.com ای کامرس پلیٹ فارم کے بانی ہیں، کئی سال تک گوگل، فیس بک اور ٹویٹر کو پاکستان میں مشاورت فراہم کرتے رہے اور اس وقت پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن یا پاشا کے چیئرمین بھی ہے۔ بدر، ویلکم ٹو ویو 360۔ بلومبرگ نے ایک آرٹیکل حال ہی میں شائع کیا اور اس کو بہت توجہ مل رہی ہے کہ اس سال پاکستانی سٹارٹ اپس نے تقریباً $31 کروڑ سرمایہ حاصل کیا، جو کہ پچھلے 5 سالوں کی مشترکہ کارکردگی سے بہتر ہے۔ آپ کس چیز کو کریڈٹ دیں گے؟ اس کا کیا بدلا ہے؟ کیونکہ یہ کمپنیز تو اس سال شروع نہیں ہوئی، یہ پچھلے کچھ سالوں سے مارکیٹ میں تھیں، لیکن اس سال یہ جو ہم نے دیکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ جی تھینک یو سو مچ۔ اس میں اگر آپ مجھ سے ایک وجہ پوچھیں تو بڑی سادی سی اسٹریٹ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ میجر چینجز آئی ہیں، اور وہ ہے اسٹیٹ بینک کی کچھ ریگولیشنز اور باقی حکومتی اداروں کی کچھ اور ریگولیشنز، SECP کی اور اس طرح سے، کیونکہ وینچر کیپٹل کو آنے کے لیے ان کو کچھ ایشورنسز چاہیے، ان کو پروسیسز بہتر چاہیے۔ فار ایگزامپل اسٹیٹ بینک نے ایک ہولڈ کو اور آپ کو، 2 ٹائپ آف کمپنیز ہوتی ہیں، ہولڈ کو وہ ہوتی ہے جو باہر ہوتی ہے اور آپ کو جو ہوتی ہے لوکلی کنٹری میں، پاکستان میں ہو، تو ان دونوں کی ریلیشن شپس کو ڈیفائن کیا، اپروو کیا اور پبلک کیا، جس کی وجہ سے وینچر کیپٹلسٹ نے پیسہ ڈالنا شروع کیا۔ کچھ گلوبل ٹرینڈ بھی جو دنیا کی ٹریڈ وارز ہیں ان کی وجہ سے بھی جو چینجز آ رہی ہیں وہ اس کی وجہ سے بھی ری الائنمنٹ ہوئی، اور اس کی تیسری وجہ پاکستان کی PR بہتر ہونا ہے جو پچھلے کچھ سالوں سے اب بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، مگر سب سے زیادہ جو ریگولیٹری فریم ورک اور ریگولیٹری پروسیجرز میں امپروومنٹ لائی گئی ہے اس کی وجہ سے پیسے کا فلو بڑھ گیا ہے انویسٹمنٹ کے اینگل سے۔ ٹھیک، یعنی انویسٹر کے لیے نظام کچھ آسان ہوا ہے۔ اب یہ بتائیے، بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ سرمایہ کاری کا یہ جو حجم دیکھا جا رہا ہے یہ شاید کنٹینیو نہ کر سکے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو باہر کا انویسٹر ہے وہ اس وقت پاکستان کو ایک ٹیسٹ مارکیٹ کے طور پہ دیکھ رہا ہے، ایک اسٹیبلشڈ مارکیٹ کے طور پہ نہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ میرے حساب سے تو یہ ملٹیپلائی ہوگا۔ بڑا اس کی سمپل سی ریزن آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی جو انویسٹمنٹس آئی ہیں وہ بھی بڑی تھوڑی سی سلیکٹ آئی ہیں اور وہ ارلی سٹیج ہیں۔ موسٹلی اگر آپ انویسٹمنٹس دیکھیں تو ہم ان کو کہتے ہیں سیڈ یا پری سیڈ ہیں، بالکل ارلی سٹیج انویسٹمنٹس ہیں۔ ابھی تو بلکہ گروتھ سٹیج کمپنیز میں انویسٹمنٹس آنی ہیں، وہ کمپنیاں جو ایک سٹیج پر چلی گئی ہیں اور اب انہوں نے گروتھ لینی ہے، اب ان میں پیسے آنے ہیں۔ دوسری بات، انہی کمپنیوں نے جنہوں نے ابھی ریز کر لی ہیں، یاد رکھیں ان میں انویسٹرز کا سٹیک آ گیا ہے، اب انہی انویسٹرز کو اپنا ایگزٹ بھی چاہیے، تو یہ اگلے انویسٹرز لائیں گے خود۔ تو اب آپ دیکھیں گے وہ پاکستان کے برانڈ امبیسڈرز بنیں گے، وہ خود جائیں گے اور باقی انویسٹرز کو ریچ آؤٹ کریں گے اور کمپنیوں کی ہیلپ کریں گے۔ تو میرے حساب سے ہم نے تو ابھی ٹپ آف دا آئس برگ شروع ہوا ہے۔ دس ول کنٹینیو ٹو گرو، یہ بڑھے گا، گرو کرے گا، اور اسٹارٹ اپس آئیں گے اور گروتھ کمپنیز بھی آئیں گے۔ اچھا یہ بتائیں، جب ہم پاکستانی معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ طبقاتی تفریق نظر آتی ہے۔ اب ویسے تو ٹیکنالوجی ڈیموکریٹائز کرتی ہے، طبقاتی تفریق کو ختم کرتی ہے، لیکن یہی تفریق ٹیکنالوجی تک لوگوں کی رسائی کو مشکل بھی بنا دیتی ہے۔ آپ بھی ای کامرس کا کام کر رہے ہیں، آپ نے ایسے لوگوں تک پہنچنا ہے جن کو شاید ٹیکنالوجی کی سمجھ نہیں، جن کو شاید پڑھنا لکھنا بھی کم آتا ہے۔ آپ اس کا کیا حل دیکھتے ہیں؟ کیسے ٹیکنالوجی کو عام بندے تک پہنچایا جائے، دیہی علاقوں تک پہنچایا جائے؟ تو اگر آپ PTA کے لیٹسٹ فگرز دیکھیں تو ہم 100 ملین یعنی 10 کروڑ انٹرنیٹ یوزرز پاکستان میں کراس کر چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 3G 4G کے لیے اپنی جیب سے خود پیسے دیے ہیں یا سم میں ایکٹیویشن کرائی ہے اور وہ ایکٹیولی یوز کر رہے ہیں۔ تو ہم تقریباً 50% سے زیادہ، ہماری 50% سے زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو گئی ہے۔ اس 10 کروڑ میں سے 5 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی سوشل میڈیا پہ ہیں۔ یہ میں آپ کو تھرڈ پارٹی فگرز بتا رہا ہوں، یہ فیس بک اور انسٹاگرام وغیرہ کی اپنی فگرز ہیں کہ ان پہ تقریباً اس وقت 5 کروڑ لوگ ہیں جو کنیکٹڈ ہیں، فیس بک بینگ دا لارجسٹ پلیٹ فارم، پھر ظاہر ہے باقی ٹک ٹاک اور ادر اسنیپ چیٹ وغیرہ باقی سب بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے انٹرنیٹ ریپڈلی گرو کر رہا ہے، اور جب لوگوں کی کوئی نیڈ فلفل ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو کسی کی سوشل نیڈ پوری ہو رہی ہے، کسی کی اکنامک نیڈ پوری ہو رہی ہے، کسی کی کانٹینٹ کی نیڈ، انٹرٹینمنٹ کی پوری ہو رہی ہے، تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیں گے یہ اسپریڈ بڑھا ہے۔ مگر کچھ حکومتی جو ہم سن رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیکسیشن پالیسیز ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اور زیادہ سے زیادہ بہتر فون بھی لے سکیں اور کنیکٹیوٹی بھی استعمال کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ بدر خوشنود ہمارے ساتھ تھے، پاشا کے چیئرمین اور پاکستان میں
ای کامرس پلیٹ فارم کے ایک fishery.com کے بانی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا.